منتشر کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ یہ جلتی ہوئی گاڑی بھی اس وقت پولیس وین نظر آ رہی ہے۔ جی شہریار اپڈیٹ کیجئے گا، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ عمران بالکل جس طرح سے آپ آخر میں مجھ سے آپ نے ایک سوال کیا تھا تو میں اس کا جواب پہلے دیتا چلوں کہ نمائش فرنگی کے اوپر جو کارکنان ہیں وہ ہیں تو پرامن، لیکن جب پولیس کی طرف سے شیلنگ کی جاتی ہے تو یہاں سے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کیا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا تھا کہ مزار قائد کے اندر کے علاوہ بالکل میرے الٹے ہاتھ پہ مسجد ہے، جب میں مسجد کے اندر موجود تھا تو وہاں پہ بھی آ کے جو ہے وہ شیل گرے تھے اور پتھر آ کے باقاعدہ طور پر اندر گرے تھے جس وقت علی زادی کا جو قافلہ یہاں پر آ رہا تھا۔ اس وقت پولیس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی موجود ہے، تقریباً کوئی 15 منٹ ہو چکے ہیں، پولیس جو ہے وہ آگے موو نہیں کر رہی اور کافی 15 منٹ سے ہی تقریباً شیلنگ اور ہوائی فائرنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد جسے نمائش فرنگی پہ موجود ہے اور جو ٹرک آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر جو کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ علی زیدی جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے وہاں ٹرک تک پہنچ سکیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اپنے کارکنان سے جو ہے وہ اظہار خیال بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت پورے شہر بھر سے کارکنان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح جو ہے وہ نمائش فرنگی پہ پہنچنے کی اور تقریباً یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اس وقت ایک دفعہ پھر اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو سامنے والی روڈ کے اوپر پولیس جو ہے وہ تھوڑی سی حرکت دوبارہ شروع ہوئی ہے اور وہ دوبارہ سے جو ہے آگے آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ جو کارکنان ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں بوتلیں بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں اور وہ سامنے جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے ہوتا یہی ہے کہ 5-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر اس وقت ایک ایمبولینس بھی سامنے سے نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ بھی کافی آگے تک آ چکی ہے اور تقریباً میرے خیال میں یہ 100 میٹر اور اس سے کم کا جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ رہ چکا ہے۔ پولیس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہاں نمائش فرنگی بھی پہنچ کر جو یہاں پہ کارکنان ہیں ان کو منتشر کیا جائے۔ اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں شہریار کہ ابھی وہ والا وقت چل رہا ہے جب شیلنگ نہیں ہو رہی ہے اور اکٹھے ہو رہے ہیں کارکنان آپ کے کہنے کے مطابق۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے خود دیکھا بھی اسکرین پر بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی گئی، اس کے بعد گرفتاری عمل میں آئی ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت پولیس جو ہے وہ نمائش پہ موجود نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے نمائش پہ پولیس موجود تھی، کارکنان بہت کم تھے یہاں پر، تو اس وقت کافی سارے تقریباً کوئی 12 سے 13 کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پولیس لے کر گئی تھی، جبکہ کچھ کارکنان کو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس وقت گرفتاری کا عمل جو ہے وہ تو شروع نہیں کیا گیا، لیکن اس وقت صرف پولیس کی جانب سے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب پولیس یہاں پر پہنچے گی نمائش فرنگی پہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں سے گرفتاری کا عمل پولیس جو ہے وہ اس وقت ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن کر رہی ہے، اس کے بعد پیش قدمی ان کی بڑھتی ہے اور جب ان کی پیش قدمی بڑھتی ہے تو پھر پتھراؤ جو ہے وہ پولیس کے اوپر بھی ہوتا ہے اور یاسو گیس ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوتی ہے۔ یہ مناظر اس وقت نمائش چورنگی کے آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا بھرپور احتجاج کے ساتھ وہ دھرنا یہاں پر دینے چاہ رہے ہیں، جس کو پولیس جو ہے وہ بہرصورت اسے منتشر کرنے کے لیے اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ اور پورے مناظر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں دوسری ونڈوز میں ہم دکھا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی بھی صورتحال آپ کو بتائی، بلو ایریا اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بار چلیں گے اپنے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری کی طرف۔ طارق صاحب، جو پرامن بار بار کوٹ اینڈ کوٹ پرامن احتجاج کی بات کی جا رہی تھی وہ اب پرتشدد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے مجموعی صورتحال پر؟ اور اب جبکہ اجازت دے دی گئی ہے دوسری جگہ پہ ارینجمنٹس کے حوالے سے، تو اس کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس جلسے کو یا اس پورے احتجاج کو، اس لانگ مارچ کو؟ دیکھیے ایک تو یہ احتجاج جو ہے اس وقت بھیلو ایریا میں اور جو سری نگر ہائی وے ہے، اس کے علاوہ G9 ہے، یہاں پر یہ احتجاج جو ہے خاصا جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی استعمال کر رہی ہے، آنسو گیس بھی استعمال کر رہی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم تک یہ اطلاعات ہیں، ابھی غیر مصدقہ ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وایا ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر تک اسلام آباد پہنچ جائیں۔ ابھی میرے پاس اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ وایا ہیلی کاپٹر یہاں پہنچنے والے ہیں، تھوڑی دیر تک اس بارے میں اطلاعات مل جائیں گی۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ یہاں جو تھوڑی دیر پہلے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، انہوں نے جو کمیٹی ہے اس کا اعلان کیا ہے کہ کون سی کمیٹی جو ہے وہ بات چیت کرے گی اجرات۔ اس کمیٹی میں جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، مولانا اسد محمود، فیصل سبزواری اور آغا جان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خالد مکسی
आज़म नज़ीर तारड़ और एस इकबाल भी शामिल हैं हुकूमती कमेटी में, जो कि आज रात 10 बजे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में या कहीं और जगह मुज़ाकरात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के साथ, और इसमें यह फैसला होगा कि उसके TORs क्या होंगे। लेकिन उससे थोड़ी और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत जो है कल 10 बजे सुबह तक जो है मुलतवी कर दी है, और समाअत मुलतवी करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसने ये कहा है कि हम बहुत सारे अहकामात जो हैं अभी नहीं दे रहे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो तय होना बाकी है। लेकिन अहम बात यह है कि जब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान साहब से कि क्या ये एहतजाज जो है लामहदूद होगा, तो उन्होंने कहा कि बाबर अवान साहब ने कि ये फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि वो जलसा करे, तो उन्होंने अभी तक तो उसकी यकीन दहानी कोई नहीं कराई, जो अब तक की सुप्रीम कोर्ट की इतलात हम तक पहुंची है। अच्छा, जैसे तारिक आप कह रहे हैं कि एक मुलाकात भी होगी कमेटी की, लेकिन कुछ इस तरह की इतलात भी है कि ये मुलाकात शायद दूसरी हो, एक मुलाकात हो चुकी है और शायद अयाज सादिक और असद महमूद उस मुलाकात में शामिल थे। जी, मैंने जैसे अर्ज किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो कमेटी कायम की है उसमें याज सादिक साहब भी शामिल हैं जो कि आज मुलाकात करेंगे, उसमें असद महमूद साहब भी हैं, उसमें बल्कि ये कहा जाएगा कि इत्तेहादी पार्टियों की नुमाइंदगी इस कमेटी में शामिल है। MKM के फैसल सब्जवारी शामिल हैं, आगा हसन जान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है वो शामिल हैं, इसके अलावा जो BAP है उसके खालिद मकसी शामिल हैं, एहसन इकबाल शामिल हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शामिल हैं। तो ये सारे जो है हाई पावर कमेटी जो है वो शामिल है, और देखना यह है कि ये कमेटी जब आज मुज़ाकरात शुरू करेगी, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे और दूसरी तरफ अभी तक हमें कोई इतला नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपने कारकुनों को पुरअमन होने का कह दिया हो, या उनको ये कह दिया हो कि वो सारे के सारे मार्च करते हुए वो G9 पहुँचे उस जगह पर जो कि अब जलसा गाह के लिए मुख्तस कर दी गई है। उनके कारकुन जो हैं वो कितनी तादाद में है ये अलग बहस है, लेकिन श्रीनगर हाईवे तक पहुंचने में भी कामयाब हुए हैं, कुछ लोग बिलू एरिया की तरफ भी हैं, D चौक की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो मुसलसल जो है जो उनको हदायत दी गई थी कि D चौक पहुंचना है तो D चौक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हमारे बिल्कुल बिलू एरिया में ऑफिस के सामने से जो लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पर भी हैवी शेलिंग हुई है, आंसू गैस की शिद्दत जहाँ महसूस की जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसका बुनियादी जो इलामिया था कि उन्होंने D चौक पहुंचना है और उन्होंने श्रीनगर हाईवे पे पहुंचना है, उसके हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अपने कारकुनों को हदायत जारी नहीं की गई। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा है कि हम पंजाब में दाखिल हो गए हैं और इसके हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ हम जो है वो मूव करते रहेंगे, और कोई जो किसी किस्म का जो कार्रवाई है, नो अमाउंट ऑफ स्टेट ऑपरेशन एंड फैशिज्म बाय दिस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कैन स्टॉप और डिटर आवर मार्च। उन्होंने तो अभी तक मार्च ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने मार्च को कंटिन्यू करने का कहा है। अच्छा, चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि इससे पहले इत्तलात थी और जो प्लान बन रहा था कि D चौक की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले की जाएगी, उस पूरे सिक्योरिटी जोन की, इसमें क्या अपडेट्स हैं? देखिए, D चौक जो है रेड जोन तो गुज़श्ता केस के साथ FC वगैरह मौजूद होती है। जब कुछ सिचुएशन होती है तो उसके बाद उसको बीफ अप किया जाता है, तो अभी तक उसको मजीद बीफ अप किया गया या नहीं। लेकिन जो बिलू एरिया रेड जोन में दाखिले का इलाका है, सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है जो कि मार्गल रोड से खुला हुआ है, बाकी तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसको लगा के जो कंटेनर वगैरह उनको बंद किया गया है। उस हवाले से तो अभी तक वो SOPs जो हैं वो वही हैं, उनको तब्दील नहीं किया गया। और जो कंटेनर वगैरह हैं, जो सिरीना चौक है, जो D चौक की तरफ से जाना होता है, या उसके अलावा जो दीगर एंट्रीज हैं उन पर तो अभी तक भी हैवी जो है वो कंटेनराइज किया गया हुआ है उनको। अच्छा, दूसरा ये कि मुमकिना तौर पर, जैसे कि अभी आप इस वक्त बात कर रहे थे कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचे। बात यह कि अगर वो अकेले वहां पहुंच गए और आवाम की बहुत बड़ी तादाद जैसे कि वो तवक्का की जा रही है वो ना पहुंच पाए, तो ये भी एक सवाल या निशान होगा फिर इस मार्च के ऊपर। देखिए, मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले एक
ہیلی کاپٹر جو تھا وہ اس کو بالکل بلو ایریا کے قریب کہیں دیکھا گیا. تو اس طرح کی اطلاعات تھی کہ شاید عمران خان صاحب اس میں ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے تو اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ رواں دواں ہے. تو اس لیے وہ معاملہ جو ہے ابھی ہم اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ جب پہنچیں گے تو اگر کوئی فوٹیج ان کے سامنے آ جائے گی یا اس میں سے عمران خان صاحب کو اترتے ہوئے دیکھا جائے گا تو پھر تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. ابھی تک رانا ثنا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جتنا عمران خان صاحب دعوے کر رہے تھے اس کے تو 20% بھی نہیں لائے. دیکھیں یہ تو رانا صاحب کا دعویٰ ہے, وہ 20% کہیں یا 25% کہیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے دوسری ایکسٹریم پر ہے. وہ تو لاکھوں کی بات کرتی رہی ہے, 20 لاکھ کی بات کرتی رہی ہے, 30 لاکھ کی بات کرتی رہی ہے. اب تک جو ہے وہ جو یہاں پر پریزنس موجود ہے وہ بلو ایریا میں موجود ہو یا G9 میں موجود ہو یا جو سری نگر